ہندوستان اور اسلام کا تعلق بہت ہی گہرا تعلق ہے، بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ اچھا، ہندوستان کے اوپر اسلام کے کیا احسانات ہیں یہ بھی جان لیجیے۔ اسلام آنے کے بعد، یاد رکھ لیں، اسلام آنے کے بعد یہاں پر ہندوستان میں سب کو تعلیم ملی، ورنہ اس سے پہلے تعلیم کا سسٹم یہ تھا کہ تعلیم صرف اونچے طبقے والے برہمن لے سکتے ہیں، اور شودر اور جو بھی چنڈال ہوتے ہیں ان کے لیے تعلیم حاصل کرنے کا کوئی حق نہیں۔ اگر ان میں سے کسی نے کچھ تعلیم سیکھنے کی کوشش کی، کسی تعلیم کو سن لیا، تو اس کے کان میں سیسا پگھلا کر ڈالتے تھے تاکہ وہ دوبارہ سن نہ پائیں۔ اس حد تک کٹرپن، اس حد تک عصبیت ہوا کرتی تھی۔ یہاں پر نظام طبقاتی تھا، اونچ نیچ کا نظام تھا۔ ہم برہمن ہیں، ہم شتریہ ہیں، ہم ویشنو ہیں اور تم شودرا ہے۔ یہ چار طبقاتی نظام ہندوستان میں قائم تھا، اور یہ جو اونچا طبقہ تھا برہمن، یہ سب پر اپنا تسلط جماتا اور مذہب کے نام سے ان تمام کو خوب لوٹتا، مذہب کے نام سے لوگوں کے اندر تفرقہ ڈالتا، مذہب کے نام سے ایک بہت بڑی تعداد کو انہوں نے غلام بنا رکھا تھا۔ تو اسلام آیا تو اسلام نے کہا کہ نہیں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اسلام نے کہا کہ اے لوگو، مسلمان نہیں، اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے بنایا، ہم نے تمہیں مختلف قبائل میں، مختلف نیشنز میں بنایا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، ایک دوسرے کی شناخت ہو جائے، ایک دوسرے کو پہچان لو تاکہ آئیڈینٹیفیکیشن مکمل طور پر ہو جائے۔ اسی لیے ہم نے مختلف زبانیں، اسی لیے ہم نے مختلف رنگیں، اسی لیے ہم نے مختلف قوموں میں لوگوں کو بنایا۔ اور یاد رکھنا، تم میں سے بہتر وہ آدمی ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ جس کی چمڑی گوری ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ جس کا نسل اونچا ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ اس کا فلاں نسل سے تعلق ہے، بلکہ یہ کہا گیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کے قریب وہ آدمی ہے۔ اللہ کے نظر میں عزت اس آدمی کی ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے۔ اللہ سے جتنا آدمی ڈرے گا وہ اللہ کے اتنا قریب ہوگا۔ اب یہ اللہ کا ڈر، یہ اللہ کا تقوی، اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ کوئی بھی آدمی اس کا چہرہ دیکھ کر یہ نہیں پہچانا جا سکتا کہ یہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ کسی کی داڑھی یا پھر کسی کی ٹوپی دیکھ کر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ اللہ کا ڈر لوگوں کے سینے میں ہوتا ہے، اور یہ ڈر صرف اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جانتا، کیونکہ اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ چہروں کو، رنگوں کو، زبانوں کو اور نسلوں کو نہیں دیکھتا۔ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا ينظر الى صورکم ينظر الى قلوبکم۔ اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، اللہ دیکھتا ہے جو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بندوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہیں لوگ اگر ان کے تعلق سے پوچھیں گے تو لوگ انہیں پہچانیں گے نہیں، لوگ ان کی سفارش قبول نہیں کریں گے، اگر وہ رشتہ کرے تو کوئی انہیں رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، ان کی حیثیت معاشرے میں کچھ نہیں ہوگی۔ لیکن وَإِذَا أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ أَبَرَّ، اگر یہ اللہ پر قسم اٹھائے تو اللہ ان کی قسم پوری کرتا ہے، اللہ پر قسم اٹھائے تو اللہ ان کی قسم پوری کرتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے، تقوی دل میں ہوتا ہے۔ تو یہ قانون ہے اسلام کا۔ تو اسلام آیا تو یہاں پر ذات پات کی نظام کو ختم کیا گیا، اس نظام کو ہٹایا گیا، اور یہاں پر سب لوگوں کے لیے ایکوالٹی پیدا کی گئی۔ سب سے کہا گیا کہ سب تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو پہلی مرتبہ ہندوستان کے عوام نے تعلیم حاصل کی، علم کیا چیز ہے جانا، اور اس کے بعد علم آنے کے ساتھ ان کی لباسوں میں تبدیلی آئی۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں کے لوگ شودر اور جو نچلے طبقے کے تھے یہ اوپر کپڑا نہیں پہنتے تھے، ان کے ہاں کپڑا صرف نیچے ہوتا تھا، اور لنگوٹ باندھ کے یہ اپنے آقاؤں کے سامنے ذلیل و خوار ہو کر کھڑا کرتے تھے۔ اسلام آیا تو کہا کہ نہیں، اس طریقے سے جسم دکھانا ٹھیک نہیں۔ عورتوں کے تعلق سے اسلام نے کہا کہ عورت ہے، اسے چھپانا چاہیے۔ تو یہاں پر لباس میں تبدیلی آئی مسلمان آنے کے بعد، اور مسلمان آنے کے بعد ہندوستان میں سڑکیں بنی،
اس سے پہلے یہاں پر سڑکوں کا کوئی نظام نہیں تھا. شیر شاہ سوری کے زمانے میں شمالی ہندوستان کے سڑکیں بنائی گئی جو آج ہائی ویز میں تبدیل ہو گئی. یہ سڑکیں بنانے والے مسلمان تھے. ہندوستان میں باغ کا کوئی سسٹم نہیں تھا, باغیچے کا کوئی سسٹم نہیں تھا. مسلمان آئے تو یہاں پر باغ انہوں نے بنایا. ہندوستان میں لائبریری کا کوئی سسٹم نہیں تھا. مسلمان آئے تو لائبریریز بنائے, تعلیم لوگوں کے لیے عام کیا. ہندوستان میں کھانے پینے کا ٹھیک ڈھنگ سے سسٹم نہیں تھا تو مسلمان آئے تو ہندوستان کے لوگوں کو کھانا پینا سکھایا. اور بابر نے اپنے بابر نامہ میں لکھا ہے کہ ہندوستان میں کھانے ٹھیک نہیں ہے تو اس لیے یہاں پر کابل سے بریانی لائی جائے, یہاں پر کابل سے روٹیاں لائی جائے, یہاں پر شوربے لائے جائیں, یہاں پر قورمے لائے جائیں. یاد رکھ لیں, کھانے کے سسٹم میں تبدیلی مسلمان آنے کے بعد ہوا. مسلمان آنے کے بعد ہوا یہ کہ یہاں پر سکولز بنائے گئے, یہاں پر کالجز بنائے گئے. اب یہاں پر تعلیم سب کے لیے یہ نعرہ لگایا گیا جو کہ بہت بڑا انقلاب تھا اور بہت بڑا احسان, بہت بڑا احسان, بہت بڑا احسان ہندوستان پر اسلام کا یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو راجپوت بادشاہ تھے, یہاں کے راجا آپس سے جھگڑ کے یہاں پر 500 سے زیادہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں, 500 سے زیادہ چھوٹی چھوٹی حکومتیں تھیں. تو مسلمان آئے تو ان ریاستوں کو جوڑا, کہا کہ نہیں اب سب مل کر رہیں گے. تو ساری ہندوستان کو جوڑ کر ہندوستان کے میپس, باؤنڈریز کو فکس کرنے والے مسلمان تھے. ورنہ یاد رکھ لیں, اس سے پہلے ہندوستان کہاں سے شروع ہوتا ہے, ہندوستان کہاں ختم ہوتا ہے, نہیں معلوم تھا. اور ہندوستان کا مرتبہ صرف شمالی ہندوستان کو مل رہا تھا, جنوب اور اس طرف دور دراز کے علاقے کو ہندوستان نہیں کہا جاتا تھا. تو مسلمان آئے تو ان علاقوں کو جوڑا. اور سب سے بڑے جو اکھنڈ بھارت کی جو دعویٰ کیا جاتا ہے, اکھنڈ بھارت جو کہتے ہیں, یاد رکھ لیں اکھنڈ بھارت کرنے والے سب سے پہلے شخص اورنگزیب رحمت اللہ علیہ تھے. انہوں نے اپنے زمانے میں کابل سے لے کے چنجی تک اپنی حکومت قائم کی اور کیرلا سے لے کر اس طرف رنگون برما تک اپنی حکومت قائم کی. سب سے بڑے بھارت, سب سے بڑے اکھنڈ بھارت پر حکومت کرنے والے اورنگزیب رحمت اللہ علیہ تھے. اورنگزیب رحمت اللہ علیہ جو ہندوستان کے بادشاہوں میں بہت ہی انوکھے بادشاہ, بہت ہی زبردست بادشاہ ہیں, جنہوں نے 50 سال حکومت کی ہے. یاد رکھیں, کسی بادشاہ نے, چاہے آپ ویدک زمانے میں لے لیجئے, چاہے آپ اس کے بعد کا زمانہ لے لیجئے, کسی بھی بادشاہ نے ہندوستان میں 50 سال مکمل حکومت نہیں کیے. اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے 50 سال حکومت کی ہے اور 50 سال ان کی ایسی حکومت رہی کہ ہندوستان میں اتنی ترقی ہوئی کہ 17 سینچری میں سب سے مالدار حکومت اگر دنیا میں کوئی تھی تو وہ تھا ہندوستان. اس زمانے میں یورپینز ہندوستان میں آتے تھے, ہندوستان میں تجارت کرنے کے لیے بھیک مانگتے تھے. اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے انہیں کھوٹیاں بنانے کی اجازت دی. انہوں نے یہاں پر تجارتیں کی اور یورپ کے اندر ترقی پیدا ہوئی. تو اس اعتبار سے یورپ پر بھی اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے احسانات ہیں. یورپ ترقی ہوا انہی کے زمانے میں جب انہوں نے ہندوستان سے تجارت کی, جب انہوں نے روکر دانی کی, انہوں نے ریبل کرنے کی کوشش کی. تو ان کی کھوٹیوں کو توڑنے والے بھی اورنگزیب رحمت اللہ علیہ تھے. تو اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے ہندوستان کو اتنا مضبوط بنایا کہ دنیا کی کوئی طاقت ہندوستان کی طرف سر اٹھا کر نہیں دیکھ سکتی تھی. کوئی بھی طاقت, چاہے وہ مسلمان ہو کہ غیر مسلمان, کسی کو ہندوستان میں آنے کے لیے اورنگزیب کے زمانے میں اجازت نہیں تھی. طاقت لے کر, لشکر لے کر یہاں کے لوگوں کو لوٹنے کے لیے اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے اتنی مضبوط ہندوستان کو بنایا. اور اس کے بعد اکنامک ترقی, اللہ اکبر, یہاں پر ایسے مینوفیکچرنگ یونٹس لگائے گئے, یہاں پر ایسے انڈسٹریز قائم کیے گئے کہ ایسے بہترین کپڑے بنتے تھے, ایک انگوٹھی میں 1 ٹن کا کپڑا لپیٹا جا سکتا تھا, اس حد تک نزاکت سے کام ہوتے تھے. اور یہاں پر قالینیں بہترین بنائی جاتی تھی. یہاں پر آرکیٹیکچر کا تو بہت بڑا مثال قائم کیا گیا. یہ تاج محل یہی مغلوں کا دیا ہوا ایک تحفہ ہے, یہ لال قلعہ یہی مغلوں کا دیا ہوا ایک تحفہ ہے, یہ قطب مینار یہی مغلوں کا دیا ہوا ایک
तोहफा है। सारे शिमाल में आप घूम कर देखिए, बेहतरीन से बेहतरीन इमारतें बनाई, ये सब कुछ बनाने वाले मुसलमान हैं। आज मुसलमानों को दोष दिया जाता है कि आप चले जाए हिंदुस्तान छोड़कर, जैसे अंग्रेज आए थे और चले गए और तुम आए और तुम भी चले जाओ। हम कहते हैं कि हिंदुस्तान में इस्लाम आने के बाद, मुसलमान आने के बाद हिंदुस्तान में तरक्की हुई। उस तरक्की को बर्बाद करने वाला अंग्रेज था। अंग्रेज हिंदुस्तान में दाखिल हुआ हिंदुस्तान की तरक्की के लिए नहीं, हिंदुस्तान को लूटने के लिए। उसने रेलवेज लगाए हिंदुस्तान को लूटने के लिए, इसने हार्बर्स बनाए हिंदुस्तान को लूटने के लिए, इसने खूब हिंदुस्तान को लूटा। वो तुम्हारा दोस्त है जिसने हिंदुस्तान को अपना घर बनाया। मुगल इधर आए तो इधर ही रह गए, इससे पहले जितने भी बादशाह आए सब इधर ही रह गए। उन्होंने हिंदुस्तान को तरक्की की, हिंदुस्तान को लूट कर वापस नहीं गए जैसे अंग्रेजों ने किया। और ये कहने वाले कौन हैं? ये कहने वाले वो हैं जिन्होंने असल में हिंदुस्तान पर हमला किया था। ये आर्या है, ये ब्राह्मण, ये सेंट्रल एशिया से आए हुए आर्या है। इन्होंने यहाँ के बाशिंदों पर हमले किए, उनके इलाकों को बर्बाद किया और जबरदस्ती घुस बैठाए और हिंदुस्तान को उन्हें बर्बाद किया। मुख्तलिफ निजामों को लाया और जुल्म के निजाम को लाया, जात पात के सिस्टम को लाया और क्या कुछ नहीं करके हिंदुस्तान को उन्होंने बर्बाद कर रखा था। ये अल्लाह का करम हो हिंदुस्तान पर कि अल्लाह ने इस्लाम और इस्लाम की किरणें मुसलमानों के जरिए से हिंदुस्तान के दरो दीवार तक पहुंचाए। तारीख बहुत बड़ी है, गुफ्तगू बहुत लंबी हो जाएगी। मेरा मकसद सिर्फ आपको ये बताना है कि हिंदुस्तान से मुसलमानों का गहरा ताल्लुक है। किसी को हक नहीं पहुंचता कि ये कहे कि मुसलमान तुम हिंदुस्तान के नहीं हो। किसी को हक नहीं पहुंचता वो कहें कि मुसलमानों के आसार को हिंदुस्तान से मिटा दिया जाए। ये सिर्फ और सिर्फ जुल्म करने वाले कर सकते हैं, और ये उस वक्त करेंगे जब हम मुसलमान खामोशी के साथ हाथ पर हाथ करे इंतजार करते रहेंगे तो ये ऐसे फितने करते जाएंगे। इसलिए हम मुसलमानों को बेदार होना है। हम में से हर फर्द को अपनी तारीख जानना है और ये बताना है जिस ताजमहल को गिराने की तुम कोशिश कर रहे हो, ये अगर तुम गिराओगे तो सारी दुनिया तुम पर थूकेगी। सारी दुनिया तुम्हें बताएगी कि तुमने हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया।